السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ میں انگریزی نہیں جانتا. انگریزی پڑھواتا ضرور ہوں، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی، آنے والی جنریشن کو بھی. ایک اور مشکل کام ہوتا ہے کہ جب کسی کی باری آخر میں آتی ہے تو اس موضوع پر جو بھی کچھ کہا جا سکتا ہے وہ سب کچھ کہا جا چکا ہوتا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسی انوکھی بات کیا کہا جائے. اس پر یہ درہ امتیاز کے علماء کرام کے بعد بولنا ویسے ہی آسان نہیں، ویسے ہی بہت مشکل کام ہے. لیکن میں اپنی زندگی کا ایک شوق بتاتا ہوں. شوق کو اپنے ساتھ لے کے جانا. میرا شوق یہ ہے کہ جب جس چیز کو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو جب کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے تو میں فوراً اس کے پیچھے جا کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تم ایک نہیں ہو، تم ایک اور ایک 11 ہو. تو گلوبل اکیڈمی میں آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مولانا احمد صاحب نے کہا کہ وہ گلوبل اکیڈمی کے ذریعے سے بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، تو یہ بات قابل قدر ہے. ابھی ہمارے 2 معزز ملتین حضرات نے گفتگو فرمائی، بڑی کارآمد آپ کے مستقبل کے لیے. تھوڑا سا شگفتہ کرتا ہوں آپ کو. وہ جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے پرائمری اسکول میں مولانا، تو ایک دیہات کا ساتھی بھی تھا ہمارے پاس، گاؤں کا ایک بچہ پڑھتا تھا. تو وہ جب بھی بات کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہوا، اور میرے چچا کا نام جو ہے وہ عبد القادر ہے، میرے بھائی کا نام ارشد ہے. تو میں اس سے کہا کرتا تھا کہ یار تم پڑھتے بھی ہو اور تمہیں ارشد بولنا نہیں آتا، قرآن کریم قرآن شریف بولنا نہیں آتا. وہ ناراض ہو گیا اور کہنے کا میاں کیا سمجھ رہے ہو تم نواز صاحب؟ میرے گھر میں تو میرے جو چچا ہے نا وہ اتنی انگریزی پڑھے ہوئے ہیں کہ گائے بھینس کو بھی انگریزی میں ہی گالی دیتے ہیں. بات تو بچپن کی تھی، جی چاہا کہ تھوڑا سا آپ سنجیدہ ہو رہے تو شگفتہ ہو جائے. مجھے بات کرنی بھی نہیں آتی، شوق بہت ہے مجھے، اللہ نے شوق بہت دیا. جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اور یاد رکھنا بچوں، اگر آپ مخلص ہو اپنے کاز میں، اپنے مقصد میں، تو اگر کوئی مسجد بنا رہا ہو تو جا کے کھڑے ہو جانا، مدرسہ بنا رہا ہو تو جا کے کھڑے ہو جانا، اگر آپ اسکول بنانا چاہ رہے ہیں تو اسکول بنا رہا ہو جا کے کھڑے ہو جانا. زندگی میں سارے کام آپ خود نہیں کر سکتے. جب وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا کر رہا ہو اس کے معاون اور مددگار بن جاؤ، تبھی آپ اپنے مقصد میں مخلص ہو. ورنہ مکار ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ صرف آپ بنانا چاہتے ہو، آپ ہی کام کرنا چاہتے ہو، دوسرے کو کسی کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے. اگر واقعی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، میں اسی جذبے سے مولانا احمد صاحب کی گلوبل اکیڈمی میں آیا کہ مجھے آتا کچھ نہیں لیکن ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہوں. تو انشاءاللہ میرا کاز بھی یہی ہے. مولانا بتا رہے تھے چونکہ مجھے شوق ہے تو ماشاءاللہ بہت سارے اسکول چلاتا ہوں، خاص طور سے بیٹیوں کے. پہلا اسکول بنا رہا ہوں دیوبند میں، بیٹوں کا پہلا اسکول ہے، ورنہ جتنے اسکول ہیں وہ میرے سب بیٹیوں کے اسکول ہیں. خاص طور سے طلبہ کا جب کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں میرا آنے کو بہت جی چاہتا ہے. مجھے اپنی کم علمی کا احساس رہتا ہے.
اب اپنی کم علمی کا ماتم کرنے کے لیے بھی میں آپ کے درمیان آتا ہوں. دیوبند کا رہنے والا ہوں, انہی گلی کوچوں سے گزرتا ہوں, لیکن میں نے دارالعلوم کے در و دیوار سے کوئی استفادہ ایسا نہیں کیا جو قابل امتیاز ہو. اس کا ماتم کرنے کے لیے کبھی کبھی میں ایسا بھی کرتا ہوں, اکثر و بیشتر, کہ دارالعلوم کے اندر سے نکلتا ہوں, احاطہ باغ میں کو نکلتا ہوا مدنی گیٹ سے نکل جاتا ہوں اور اپنا ماتم کرتا ہوا چلا جاتا ہوں. لیکن خوش ہوتا ہوں کہ ہم دیوبند کے لوگ ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ دارالعلوم کے در و دیوار کا سایہ ہمارے کاندھوں پہ پڑ جاتا ہے. تو مجھے آنے کے لیے اس لیے جی چاہتا ہے. میرے ایک بزرگ تھے, 6-7 سال پہلے انتقال ہوا ہے, حضرت مولانا محمود احمد صاحب پٹیڑوی. پٹیڑ ایک گاؤں ہے یہاں سہارنپور کے پاس. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان خانے میں رہتے تھے. بڑے بزرگ اور ولی صفت آدمی تھے, اور شو روم نہیں تھا مولانا کے پاس. ایسے ولی تھے, بغیر شو روم کے ولی تھے, لیکن اللہ والے جانتے تھے سب. تو ایک قرآن کریم روزانہ پڑھتے تھے, پورا قرآن کریم روزانہ مکمل کرتے تھے مولانا محمود صاحب. تو مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب, یہ جو طالب علم آتے ہیں مدرسے میں, میرا جی چاہتا ہے کہ اپنا دل بچھا دوں ان کے قدموں, ان کی پذیرائی میں کوئی کمی نہ ہو. میں ایسا تو نہیں کر پاتا, لیکن جب بھی کبھی کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے, کوئی ایسا موقع ہوتا ہے, تو میرا آنے کو جی چاہتا ہے. گلوبل اکیڈمی کے اس پروگرام میں حاضری ہوئی, بہت اچھا لگا. بچوں کی پرفارمنس سے, ایکسنٹ سے, لہجے سے, ہے نا, پروننسیشن سے بڑی طبیعت خوش ہوئی. مولانا محمد احمد صاحب نے جو محنت کی ہے وہ کارگر ہوئی. لیکن میرے بچوں, میرے عزیزوں, زندگی کا ایک نقشہ ہوتا ہے, اس نقشے پر ایک مکان بنتا ہے. جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں, علم تو یہی ہے, باقی سب چیزیں تو ہنر ہیں. تو جو آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے اور اصل نقشہ ہے, اس کو نہ چھوڑنا. اگر اسے چھوڑ دو گے تو در و دیوار ٹیڑھے ہو جائیں گے, کھڑکی بدل جائے گی, روشن دان کہیں اور لگ جائے گا, پایا کہیں اور لگ جائے گا, چھت گر جائے گی. تو زندگی میں اپنی جو ترجیحات ہیں, پرائرٹیز ہیں, وہ علم دین کو دینا, اور اسی کو ذریعہ بنانا زبان کو کہ آپ دین کی خدمت کر سکیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ دارالعلوم میں بڑے بڑے لوگ آتے رہتے ہیں. وہ جب یہاں آتے تھے, بڑے بڑے جسٹس, بڑے بڑے IAS IPS افسران, تو وہ یہ سوچ کے آتے تھے کہ میرے ذہن میں جو فلاں سوال ہے, جب دارالعلوم میں جاؤں گا تو وہاں کسی استاد سے پوچھوں گا, اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں. جب وہ یہاں آتے تھے تو وہ سوال پوچھتے تھے. جب جو ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے رہتے تھے دارالعلوم کے مہمان خانے میں, وہ انگریزی جانتے تھے سوال پوچھنے والے, جن سے سوال پوچھا جاتا تھا یہ اردو جانتے تھے. پہلی بات یہ کہ وہ انگریزی کی وجہ سے اپنا سوال اس طرح بیان نہیں کر پاتے تھے, تو جو سننے والا تھا وہ آدھی بات سمجھ پاتا تھا مشکل سے, اور جب یہ سننے والا اس بات کا جواب دیتا تھا تو وہ 25% بات سمجھ پاتے تھے جو سوال کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو دارالعلوم میں آ کے بھی
اس بات کا جواب نہیں دے سکا کوئی مسلمان اور کوئی عالم. وہاں اسلام کی کمی نہیں تھی, اسلام کی تعلیمات کی کمی نہیں تھی, وہاں کمی تھی زبان کی. زبان نہ جاننے کی وجہ سے وہ جو بات ادھوری رہ جاتی تھی, اس کمیونیکیشن گیپ کو لوگ اسلام کی کمی سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زبان سے سرفراز کیا ہے, تو اسلام کی فروغ کے لیے, دین کی ترویج کے لیے, ترقی کے لیے آپ انشاءاللہ کام کریں گے تو بہت سارے شبہات دور ہوں گے. کسی کا شعر ہے کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے, قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. تو یہ فاصلے جو ہیں غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. بہت سے سوالات کے آپ صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. کئی باتیں سوچ کے آیا تھا. ہاں ایک بات اور مولانا, آپ دونوں کے لیے بھی آپ کے لیے بھی. جس زمانے میں 1990 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی, تو میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرے پی ایچ ڈی کا عنوان تھا دارالعلوم دیوبند کی صحافتی خدمات. اس پر میں کام کر رہا تھا. تو دارالعلوم کی لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا, کام کرتا رہتا, تو اتفاق سے ایک رویداد میری نظر سے گزری جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی تھی. مجلس شورا کی رویداد. بچوں حیرت ہوگی آپ کو جان, مجلس شورا نے طے کیا کہ دارالعلوم میں جو طالب علم عصری اور ماڈرن ایجوکیشن سے داخلہ لینے آئے گا اس کو 15 روپے ماہوار وظیفہ دیا جائے, اور جو طالب علم دارالعلوم سے فارغ ہو کر کے عصری تعلیم کے لیے جائے گا اسے بھی 15 روپے ماہوار وظیفہ دیا جائے. اب مجھے تجسس یہ ہوا کہ اس زمانے میں 15 روپے کی ویلیو کیا تھی. لہذا میں نے وہ سن نکال کے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ معلوم کی. پتہ یہ چلا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 3 روپے تھی اس زمانے. 3 روپے. اور دارالعلوم کے طالب علم کے لیے کہا کہ 15 روپے وظیفہ ملے گا. باہر سے جو طالب علم کسی یونیورسٹی سے آئے گا اس سے 15 روپے ملے گا. بہرحال محمد احمد صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ ہے. اور میں نے تو ایک بار پڑھا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر جا رہے تھے تو یہ فرمانے لگے حضرت گنگوہی سے کہ جب حج سے لوٹ کے آئیں گے تب انگریزی سیکھیں گے. تو زبان جو ہے, زبان یہ چونکہ انٹرنیشنل زبان ہے. اور میرے عزیزو ایک بات اور یاد رکھیں, مسلمانوں کی نئی نسل 3 یا 4% مدرسے میں آتی ہے, 96 اور 97% اسکول میں جاتی ہے. آپ کی بات سمجھنے والے 3% لوگ ہیں. آپ کو 97% لوگوں کو دین سمجھانا ہے. طلب ان کے ہاں بھی موجود ہے. ان کے ابا بھی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے لیکن دین جان جائے. ان کے پاس زبان نہیں ہوتی جو وہاں پڑھاتے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 3% کو تو پڑھاتے ہی ہیں, سمجھاتے ہی ہیں, 97% کا بھی فکر کریں. یہ فکر جب یہ زبان آپ جان لیں گے تو اس میں ضرور مددگار ہوگی. بہرحال زبان سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. انگریزی سیکھیں, انگریز نہ بنے. انگریزی سیکھیں. اچھا, اور مولوی انگریزی بولتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے. اتنی بڑی داڑھی, ٹوپی لگائے ہوئے, کرتا پاجامہ پہنے ہوئے, پھر انگریزی بول رہا ہوں, کیسا شاندار لگے گا, چچے گا مولوی. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا. میں ایک بات اور کہتا ہوں, دارالعلوم کا بوگس سے بوگس طالب علم ہو,
تھوڑی سی بات کر کے دیکھ لیجئے کسی کے بھی کان کاٹ لیں گے. اور ماشاءاللہ جو ذہین ہیں ان کی تو بات ہی کچھ الگ. تو یہ جو آپ نے انگریزی سیکھی ہے اس کو دین کے فروغ کے لیے استعمال کریں آپ. انشاءاللہ اس سے دین کا بھی فائدہ ہوگا, دنیا کا بھی فائدہ ہوگا, ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کم ہوگا, اور انشاءاللہ ہمیں بھی ذاتی طور پر فائدہ ہوگا. وہ ایک بات اور مولانا معاف کرنا, انگریزی بولنے والے مولوی کی تنخواہ بہت ہوتی ہے. ہاں یاد رکھو, جو انگریزی نہیں بولتا اس کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے, اور جیسے ہی انگریزی آ جاتی ہے تنخواہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن تنخواہ معیار نہیں ہے, اصل چیز ہے دین کی خدمت, کہ آپ دین کی خدمت کریں انشاءاللہ. بہرحال محمد احمد صاحب نے کافی اچھی تیاری کرائی بچوں کو, اور بچوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی, ڈیمانسٹریشن بہت شاندار دیا. ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقیات سے نوازے اور ان کے اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے. اور جیسا بھی مولانا فرما رہے تھے کہ یہ تو ابتدا ہے. کسی کا شعر ہے نا کہ رفتہ رفتہ انہیں وحشت کا شعور آئے گا, رفتہ رفتہ انہیں وحشت کا شعور آئے گا, آتے آتے ہی سمجھ آئے گی دیوانوں میں. ابھی تو دیوانوں نے آغاز کیا ہے. جب یہ دیوانے زندگی کی اپنی عملی زندگی میں جائیں گے بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے. اور آپ غور تو کر کے دیکھو, آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت گنگوہی کو, حضرت مدنی کو, مولانا ابوالکلام آزاد کو, یا موجودہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء, بھائی دو ہی آنکھیں تو ہیں ان کے بھی, یہ زیادہ ہوتی ہیں. ایک منہ ہوتا ہے, ایک ناک ہوتی ہے, دو کان, ایک ہاتھ, دو ہاتھ, دو پیر. فرق کیا ہے کہ انہوں نے ابھی جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ انہوں نے مشقت کی ہے, ڈیڈیکیشن تھا ان کے لیے. ایک بات اور یاد آ گئی مولانا مجھے, جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. حضرت علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی طالب علم مضمون لے کے پہنچا. مضمون جو تھا وہ اردو میں لکھا ہوا تھا. حضرت علامہ نے پھینک کے مارا, کہا کہ دماغ خراب ہے, اردو میں لکھتے ہو, عربی میں لکھا کرو. تھوڑے دن کے بعد وہ عربی میں لکھ کے لے گئے. حالات بدل گئے. مولانا نے فرمایا کہ بھائی اگر آنے والی نسلوں کی خدمت کرنی ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, تو مضمون اردو میں ہی لکھا کرو. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور دین کے لیے مفید ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.